کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ ناظرین آداب، آئین لائیو کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین صدیقی۔ آج ہم بات کریں گے فیس بک اور مسلم لڑکیاں۔ فیس بک نے دنیا بھر میں لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہے اس کا فیس بک اکاؤنٹ ضرور ہے۔ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں قریب 30 لاکھ افراد فیس بک سے جڑے ہیں اور اوسطاً ہر روز آدھا گھنٹہ فیس بک پر صرف کرتے ہیں۔ جہاں فیس بک نے لوگوں کو جوڑا ہے، وہیں اس نے کئی زندگیاں برباد بھی کی ہے۔ ایک طرف جہاں فیس بک کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ معاشقہ بڑھتے ہیں، وہیں فیس بک کی وجہ سے اکیلے ہندوستان میں ہر روز 10 تا 12 طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ فیس بک سے متاثر ہونے والے افراد میں زیادہ تر مسلم لڑکیاں ہیں، جنہیں خود کو ماڈرن ثابت کرنے کی چاہ نے تباہ کر دیا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر لڑکیاں فرضی ناموں اور تصویروں کے ساتھ فیس بک پر موجود ہیں، لیکن ایک خاصی تعداد ایسی لڑکیوں کی ہے جو اپنے اصلی نام اور تصویر کے ساتھ دنیا کی تفریح کا سامان بن گئے ہیں۔ حال ہی میں حیدرآباد پولیس نے ایسے فرد کو گرفتار کیا ہے جو فیس بک پر موجود لڑکیوں کی تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے فحش تصویریں تیار کرتا تھا۔ یعنی تصویروں میں صرف چہرہ اصلی لڑکی کا ہوتا، باقی تصویر فوٹو شاپ پر تیار کی جاتی تھی۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب پولیس میں ایک لڑکی نے شکایت درج کروائی۔ کئی معاملے میں لڑکیوں کو باضابطہ بلیک میل بھی کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ ایک ادارے پیامات کے سروے کے مطابق بیشتر لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے ٹھکرائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور کئی مرد ان کی فرینڈ لسٹ میں شامل ہیں۔ یہ فطری عمل ہے کہ مرد عام طور پر لڑکیوں سے دوستی کرنے میں دلچسپی دکھاتے ہیں، کیونکہ ہر لڑکی ایک خوبصورت تصویر اپنے پروفائل پر ڈالتی ہے، اس لیے اسے کئی فرینڈ ریکویسٹ آتے ہیں اور دوستی ہو جاتی ہے۔ لیکن لڑکیاں یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہیں کہ انہیں یہ دوستی کتنی مہنگی پڑتی ہے۔ ہر اسٹیٹس پر کوئی لائک کرتا ہے تو کوئی کمنٹ کرتا ہے، کچھ تو بے شرمی سے اپنے عشق کا اظہار بھی کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لڑکیوں کے حسن کی تعریف کرتے ہیں تو کسی کو ان کے نخرے اچھے لگتے ہیں۔ دل لگانے کی باتیں کرتے کرتے کچھ لڑکیاں اپنا دل بھی لگا لیتی ہے۔ شاید اس وقت لڑکیاں یہ بھول جاتی ہیں کہ فیس بک ایک کھلی کتاب ہے جو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ یہ شیشے کی ایک دیوار ہے جس کے پاس سب کچھ دکھائی پڑتا ہے۔ فیس بک سے جہاں کالج کی طالبات جڑی ہے، وہیں اس میں ایک خاصی تعداد ایسی لڑکیوں کی ہے جو نوکریاں کر رہی ہے۔ اپنے گھر سے برقع پہن کر نکلنے والی لڑکیاں جب فیس بک پر پہنچتی ہے تو سب آداب بھول جاتی ہے۔ دفتر میں انٹرنیٹ کی سہولت ان کے لیے ایک تحفہ ثابت ہوتی ہے اور اصلی یا نقلی نام سے خود کو دنیا سے جوڑنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ایک رضاکارانہ تنظیم کے ایک سروے کے مطابق حیدرآباد سکندرآباد میں فی الحال قریب 2000 مسلم لڑکیاں جسم فروشی کا کاروبار کر رہی ہیں، لیکن ان میں سے 2/3 سے زائد غریب یا مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے شوق پورا کرنے کے لیے اس پیشے سے وابستہ ہوئی ہے۔ ان سب کی تباہی کا اصل ذمہ دار فیس بک ہے۔ سروے میں پایا گیا ہے کہ کئی لڑکیوں کی شروعات عشق سے ہوئی، پھر ملاقاتیں بڑھی اور پھر عشق کے نام پر ان کا استحصال ہوا۔ بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا کیونکہ لڑکیاں گھومنے، شاپنگ مال جانے یا پھر باہر کھانے کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے کسی اور سے عشق کر لیا۔ شرم کی دہلیز ایک بار پار ہو جائے تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں پہلے سے استحصال کا شکار لڑکیوں نے استحصال میں ہی تفریح کا سامان ڈھونڈ لیا اور مختلف مردوں کی ہوس کا شکار ہو گئی۔ کچھ لڑکیوں نے مہنگے میک اپ یا پھر میکڈونلڈس میں کھانے کے شوق کو پورا کرنے میں جسم فروشی کو اختیار کر لیا۔ فیس بک پر کئی ایسی لڑکیاں بھی موجود ہیں جو اپنے مرد ساتھیوں کے لیے دیگر لڑکیوں کو مہیا کرتی ہے۔ شروعات دوستی سے ہوتی ہے، پھر دیگر ساتھیوں سے تعارف کروایا جاتا ہے اور پھر کئی ملاقاتیں ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں تھمتا جب تک اس لڑکی کا استحصال نہ کر لیا جائے۔ کئی لڑکے اس وقت تک ایک لڑکی کو کھانے پر نہیں لے جاتے جب تک وہ اپنی کسی نئی سہیلی کو ساتھ نہ لائے۔ شہر کے کسی بھی شاپنگ مال، سینما، کافی ڈے، KFC یا پھر پارک میں جائیں تو بے شمار برقع پوش لڑکیاں نظر آئیں گی جو اصل میں فیس بک کا شکار ہے۔ کسی نے کالج جانے کے نام پر، کسی نے سہیلی کے گھر جانے کے نام پر یا پھر گھر میں کام کے بہانے دفتر سے چھٹی لی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی ملاقاتوں کا مقصد اور انجام دونوں واضح ہیں۔
जहां फेसबुक अकाउंट की वजह से रिश्ता टूटने में मुश्किलें पेश आ रही हैं, वहीं इनमें अगर किसी की शादी भी हो जाए तो वो अपने शौहर को खुश नहीं रख पाती या फिर खुद खुश नहीं रहती। वो तकरीबन शहर घूम चुकी होती है, इससे बाहर के खाने का जायका मालूम होता है, इसलिए शौहर से बाहर जाने और घूमने फिरने पर इसरार करती है। हालांकि कुछ लड़कियां शादी के बाद भी खुद को बदल लेती है, लेकिन ज्यादातर को अज़दवाजी जिंदगी में खुशियां नहीं मिलती। अदालतों में ज़ेरे दौरा मामलों में ज्यादातर ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह मियां बीवी के इन्हीं बातों को लेकर शुरू हुए इख्तलाफात है। एक औरत फिर भी ये बर्दाश्त कर लेती है कि शादी से पहले इसके शौहर का किसी लड़की के साथ माशूका हुआ हो, हत्ता कि शादी के बाद भी हुए माशूका, यहाँ तक कि दूसरी शादी को भी औरत बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन मर्दों की ऐसी फितरत नहीं होती। एक शौहर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि इसकी बीवी ने शादी से पहले किसी से इश्क किया हो, फिर किसी मर्द से इसकी दोस्ती रही हो। शादी के बाद इत्तेफाक से शौहर को इसकी बीवी के फेसबुक अकाउंट, इसके दोस्तों के बारे में पता चले तो उस पर शक करना शुरू कर देता है और ऐसे मामलों में नतीजा सिर्फ तलाक ही होता है। पिछले 3 सालों में तलाक के करीब 4000 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शादी एक दूसरे की पसंद यानी लव मैरिज थी। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद मोहब्बत नफरत में बदल गई और फिर वो एक दूसरे से अलग हो गए। फिलहाल मुस्लिम समाज एक खासी तादाद ऐसे तलाकशुदा खवातीन की है जिनकी उम्र 19 से 25 साल के दरमियान है। फेसबुक के सही इस्तेमाल ने ट्यूनिस और मिस्र में इनकलाब बर्पा किया है। कई अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम किए, प्रोफेशनल को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया, लेकिन कुछ मुस्लिम लड़कियां और लड़कों ने इसे अपने इश्कबाजी के लिए इस्तेमाल करके खुद को, अपने खानदान और पूरे मुस्लिम समाज को रुस्वा कर रहे हैं। काश ये नौजवान फेसबुक के गलत इस्तेमाल के असरात को समझ पाए। अब भी वक्त है कि लड़कियां या तो अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करें या फिर अपनी असली तस्वीरें निकाल दें और कम से कम फेसबुक पर पूरी दुनिया के सामने इश्कबाजी से परहेज करें। नाज़रीन, आईएनएल लाइव के खुसूसी प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अमल का हो जज़्बा अताया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया